الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے بعد قضا سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندہم درماندہم جست و ندارم دستگیر، بر در درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد را کل شادیا پیران پیر، چراغ خانہ زہراء حیدر قطب ربانی، گلے شاداب گلزار محمد غوث سمدانی، بہت ڈھونڈا نہ پایا مثل تیرا ساری دنیا میں، تیری صورت ہے لاسانی تیری سیرت ہے لاسانی، ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی، تمہارا نام لیوا ہوں تمہارا دم نہ چھوڑوں گا، گدائی کام ہے میرا تمہیں زیبا ہے سلطانی، مثال آسماں سر پر مریدوں کے تیرے بن جا، تو ہر ایک بات پہ قادر ہے یا محبوب سبحانی، پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ جتنے احباب ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم مسجد مومنہ میں، مسجد مومنہ، مومنہ وہ تو مومنین کی مسجد، یہ مومنہ مومنین سے ہے، تو مومنہ سے مطلب ہے کہ مومنین کی مسجد، اور مومن اس کو کہتے ہیں جو رسول پاک سے محبت رکھتا ہے، اور جو رسول پاک سے محبت رکھتا ہے وہ غوث اعظم سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ بات مسجد مومنہ کے صدر عالی جناب محترم عبدالرشید صاحب قبلہ کے حصے میں آئی کہ انہوں نے مجلس اہل سنت کے ساتھ تعاون عمل فرمایا، گزشتہ سال بھی بڑی محبت کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا تھا۔ گزشتہ سال اسی مسجد میں حضور پیران پیر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ منعقد کیا گیا تھا، اور اس سال بھی جناب عبدالرشید صاحب قبلہ مدد اللہ علی کی اس دلچسپی کی وجہ سے آج مسجد مومنہ میں کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت یہ پہلا
11 روزہ جلسوں کا پہلا جلسہ مسجد مومنہ میں منعقد کر رہی ہے۔ میں آپ حضرات کو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اولیاء کے چاہنے والے ہیں، اس لیے تو اتنی دیر تشریف فرمائے، ورنہ آپ بھی کہیں بھی کارڈ لے کے کوئی لائن میں ٹھہرے رہتے تھے۔ آج لوگوں کو 10,000 روپے دیتے ہو تو عورتیں گھر کے باہر نکل گئے، مردوے گھر کے باہر نکل گئے، 2-2 3-3 گھنٹے 10,000 روپے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، مگر یہاں آنے کے لیے لوگوں کو روکا بھی جاتا ہے اور آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور آپ اس بات پر توجہ نہیں دیتے۔ وہ 10,000 روپے ایسی محفلوں میں کروڑوں روپے قربان ہیں، اس محفل میں جو آ گیا اس کو غوث اعظم جنت میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ میں تو یہ عقیدہ آپ کا سمجھتا ہوں کہ آپ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ 40 سال سے زیادہ عمر والے تشریف فرمائیں۔ اب ان کے سامنے یہ بتانا نہ پڑے گا کہ غوث اعظم دستگیر کون ہے، اب یہ بتانا ہے کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی 11ویں کرنے سے کیا ہوتا ہے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے جھنڈے اٹھانے سے کیا ہوتا ہے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی دعائی سے کیا ہوتا ہے، غوث اعظم کو یا غوث پکارنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا منشا ہے کہ آپ چاہتے ہیں میری مصیبتیں دور ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں میری پریشانی دور ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کورونا سے میں بچ جاؤں، آپ چاہتے ہیں بیماریوں سے بچ جاؤں، آپ چاہتے ہیں مصیبتوں سے بچ جاؤں، آپ چاہتے ہیں میرے بچے کو نوکری مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں رحمت آ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے اعلان فرما دیا ہے اگر تم پریشان ہے تو میرے نام کی دعائی تو تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ جلسے کو آپ ایسا مت سمجھو کہ کام ہے نہ دھندا ہے تو جلسہ کر رہے ہیں، یہ جلسہ کر رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے، اور انہی جلسوں کو بعض گستاخ روکتے ہیں، بے ادب روکتے ہیں، اور جو اولیاء کے نہیں ماننے والے ہیں منکر روکتے ہیں۔ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ 11ویں شریف کیوں کی جاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں 11ویں شریف اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ گھر میں اللہ کی رحمت آتی ہے۔ جھنڈا کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے نام سے شیطان گھبراتا ہے اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ آپ بولیں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ کیوں فرمایا؟ قرآن پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے ان خاص بندے محبوبوں کو کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ اتنی تو بات آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ اللہ کے جو محبوب ہیں، یہ ہر ولی کے تعلق سے ہے۔ اللہ ان کی یہ تعریف کر رہا ہے کہ یہ میرے محبوب جو ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں، جو میرے قریب ہیں، جن کو میں ولی کہتا ہوں، جو میرے دوست ہیں، ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، نہ رنج ہوتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بے خوف ہے، بے غم ہے، اور ہم غم والے ہیں، ہم مصیبت والے ہیں، ہم پریشان حال ہیں۔ اللہ پتہ بتا رہا ہے یہ میرے محبوب بے خوف ہیں، غم نہیں ہے ان کو، تو ہم غم والے ہیں، ان کے قریب ہو جاؤ تمہارا غم بھی دور ہو جائے گا۔ اس لیے 11ویں شریف کرتے۔ اب کسی حولے کو نہیں سمجھ میں آیا تو ہم کیا کریں گے؟ قرآن پاک نہیں پڑھا تو کیا سمجھیں گے اس کو؟ اس لیے یہ لوگوں کا بائیکاٹ کرنا، جو بولا 11ویں شریف نہیں کرنا، 11ویں شریف کرنا کہاں ہے، تو بولنا تو قرآن سے واقف نہ حدیث سے واقف، تو دشمن ہے اولیاء کا۔ تو اولیاء کے دشمن سے ابھی آپ نے مولانا باقر صدیقی صاحب سے سماعت فرمایا کہ ولی کے دشمن سے اللہ للکار کر رہا ہے کہ آؤ جنگ کرو۔ تو کیا آپ اللہ سے لڑنا چاہ رہے ہیں؟
بولیے نا بھائی، آپ اللہ سے لڑنا چاہ رہے ہیں تو پھر 11ویں کرو. اگر اللہ سے نہیں لڑنا ہے تو 11ویں کرو. اللہ سے نہیں لڑنا ہے جھنڈے اٹھاؤ. اللہ سے نہیں لڑنا ہے یا غوث کہو، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ان کو اتنی محبت رکھتا ہوں، جو ان سے بغض رکھے گا میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں. تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی منسٹر ایسا نہیں ہے، کوئی ایم پی ایسا نہیں ہے، کوئی ایم ایل اے ایسا نہیں ہے، کوئی شہنشاہ ایسا نہیں ہے، کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی دنیا کی فوج ایسی نہیں ہے جو اللہ سے لڑ سکے. اللہ ہی غالب ہونے والا ہے، اللہ ہی شکست دینے والا ہے، اللہ کو غلبہ ہے، اللہ طاقتور ہے. تو جب اللہ سے لڑنے کا اس کا ارادہ ہے جو 11ویں چھوڑ دیا ہے، اللہ سے لڑنے کا اس کا ارادہ ہے جو جھنڈوں کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ سے لڑنے کا اس کا ارادہ ہے جو درگاہوں کو مندر کہہ رہا ہے. یہ دہشت گرد ہیں جو 11ویں نہیں کرتے ہیں. 11ویں کرنے والے امن پھیلاتے ہیں، رحمتوں کا حصول کر دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو قرآن کی دلیل دی ہے. اب ایسے لوگوں کا آپ سننے والے غوث اعظم کی یہ بھی 11ویں ہے ہم جو کر رہے ہیں، اسی کا نام 11ویں شریف ہے. جہاں غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے وہی 11ویں شریف ہے. اب آپ یہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، کوئی کھانا پکا کے ذکر کر رہا ہے، کوئی جو ہے دعوت دے کے ذکر کر رہا ہے، تو ذکر تو غوث اعظم کا ہے. اور جہاں ذکر غوث الورا ہوتا ہے وہی 11ویں شریف ہوتی ہے. اب جو ہے اب تک لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو بھائی آپ کی غلطی یہ ہے، آپ کو مختلف انداز سے دھوکے دے کے ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، ہم اسکولہ قائم کرنے والے ہیں، ہم جو ہے دواخانے قائم کرنے والے ہیں، ہم مسلمانوں، ہم کو کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اللہ بھی ولی ہے، اللہ کے محبوب بھی ولی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بھی ہمارے ولی ہے. اب ان کی ہمدردی نہیں چاہیے، کسی کے دواخانے نہیں چاہیے، کسی کے مدرسے نہیں چاہیے، کسی کی جو ہے ہمدردی نہیں چاہیے. ہم کو چاہیے تو دامن غوث اعظم چاہیے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ان سے محبت رکھو. اگر ان سے محبت نہیں کرتے تو میرے سے جنگ کرو. تو آپ کر سکتے جنگ؟ اس لیے کرونا آیا، اس لیے کرونا آیا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ کرونا تو کیا، اس سے بڑی بھی بیماری اگر آپ محبت کے ساتھ، غلامی کے انداز کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ یا غوث کا نعرہ لگاؤ، یہ کرونا تو کیا ہے، بڑی سے بڑی بیماری بلا بھاگ جاتی ہے. میرے سر پہ سے چھڑ جائیں گھٹائیں رنج و آفت کی، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور بحیرہ علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. عالم بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقی بھی ہے، اصول حدیث بھی جانتے ہیں، اصول فقہ بھی جانتے ہیں. بحر العلوم زمانہ جنہیں کہتا ہے، استاد العلماء ہے، استاد المشائخین ہے. جس کی نگاہ سے لوگ ولی بن گئے، وہ ذات گرامی صدیق گلشن میں آج بھی فیض جاری کرے ہوئے ہیں. حضور بحیرہ علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے سر پہ سے چھڑ جائیں گھٹائیں رنج و آفت کی، مدد یا غوث اعظم دور ہو میری پریشانی. جب اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، جب اتنے بڑے مفکر، جب اتنے بڑے اللہ کے ولی خود ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں تو غوث اعظم سے مانگ رہے ہیں. اس لیے تو حضور بندہ نواز گیسو دراز، ان سے بڑا ولی بھی کوئی ہے؟ گلبرگے کے شہنشاہ غوث دکن حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، میرے آقا، میرے سرکار، میرے ملجا. حضور بندہ فرماتے ہیں کہ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. ایک مصرے میں 3 مرتبہ یا کہہ کے پکارا ہے، اور آپ کو دھوکہ دے دیا گیا. یا نہیں بولنا، یا غوث نہیں بولنا، یا خطب نہیں بولنا، یا علی نہیں بولنا، یا حسین نہیں بولنا، یا حسن نہیں بولنا، یا علی نہیں بولنا، یا صدیق نہیں بولنا، یا رسول اللہ نہیں بولنا. آپ چکر میں آگے. اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم؟ ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے بلائیں آ رہی ہے.
ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کے دھوکوں کو ہم ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ نے اپنے دھوکے کی آنکھوں کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں اس کو ہٹاؤ اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو، ان لوگوں سے دوری اختیار کرو۔ ایک مصرے میں حضور خواجہ بندہ نواز غوث دراز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، یا کہا، اور کب کہہ رہے ہیں؟ بندہ نواز کا زمانہ کوسا غوث اعظم کا زمانہ، غوث اعظم کے 500 سال کے بعد تو پکار رہے ہیں، یا خطب یا غوث اعظم کہہ رہے ہیں، اور انہیں ہماری دکان پہ آ کے، ہمارے گھر میں آ کے، ہماری گلی میں آ کے، ذرا سعودی عرب کو جا کے آ کے، ہمارا خلیرہ بھائی، ہمارا ممیرا بھائی، ہمارا پھوپھیرا بھائی، ہمارا داماد، ہمارا سسرا، ہمارا وہ، یا انہیں آ کے یا غوث نہیں بولنا، یا غوث نہیں بولنا، ہم بھی چھوڑ دیے، اس لیے کرونا آ گیا۔ اگر 11ویں شریف کرتے رہتے یا غوث عقیدت سے پکارتے تو کرونا کوئی بیماری نہیں آتی۔ آپ کو میں غوث اعظم کے ارشادات سناؤں گا تھوڑی دیر میں، آپ خوش ہو جائیں گے۔ ہر بیماری کی دوا یا غوث اعظم ہے، اگر عقیدت سے پکارے تو، ورنہ بڑے بڑوں نے کیا کہا، اور یا غوث نہیں بولنا، اور بندہ نواز کو کیا بولیں گا تو، ہم کو تو شرک کا فتویٰ دے دیے یا غوث بولنے سے، آپ مشرک ہو گئے، تو بندہ نواز نے تو یا غوث اعظم کہا ہے، یعنی سارے غوثوں کے اعظم، فریاد رس، غوث کے معنی فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والے، پکار کو پہنچنے والے، ہماری مدد کرنے والے، ہماری مصیبت کو دور کرنے والے، غوث ان کو کہتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں گا یہ چیزیں حدیث سے بھی ثابت ہے، آپ لوگ پڑھتے نہیں نا بھائی، انہیں بول دیا آ کے، یہ میرا سالہ بول دیا، میرا بھونئی بول دیا، میرا جو آیا، اب آئے تھے ایک صاحب، دیکھیے آپ نماز لنگے سر نماز پڑھ لیں، مسجد میں جلسہ ہو رہا، نماز پڑھنے لنگے سر نماز پڑھے، ہو جی رکعت بننا نہیں آ رہا، رکعت کار بننا یہ تک نہیں معلوم ہے، نماز پڑھنے کو آگے، نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ سجدہ قبول ہوتا ہے، نماز اور سجدہ اس کا قبول ہوتا ہے جو غوث اعظم کے طریقے پہ چلتا ہے۔ یہ جو ماسک لگا کے پڑھنے نا، ماسک لگا کے پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، ناک کو ٹکنا پڑتا، اتنی معاملی فقہ کے مسئلے سے واقف نہیں ہے، ماسک لگا دیے، علماء بول دیے، انہوں لگا دیے، ماسک لگانے سے نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کیسا کوسا دھوکہ دیے، سائنس فیل ہو گئی، بولی اسی ماسک سے آرام ہو رہی کرونا، کیونکہ سانس وہی آ رہی تھی جاری، اس لیے ان کا ماسک لگانے چھوڑ دیے، اللہ اچھا کرے آپ ماسک لگانا چھوڑ دیے تو کا ماسک نہ ماسک سے بچتا، اگر بیماری اللہ کو دینا ہے تو وہ کسی کو بھی دے گا، بعض لوگ تو ایسے بیماری میں آگے صحت مند ہو گئے اور جو بچے انہوں مر گئے، یہ اللہ کی قدرت ہے، جو یا غوث کہا بچ گیا، اور جو غوث اعظم کو بولا یہ 11ویں کیا ہے انہیں چلے گیا۔ جتنی بھی مصیبت آئی ہے یہ پورے غوث اعظم کے منکروں پہ آئی ہے، آزما لو آپ یہ بات، یہ ہم مصیبتوں سے نہیں ڈرتے، یہ جلسے اس لیے کرتے ہیں، آپ کو کتنا ڈرایا گیا، کتنے لاک ڈاؤن کیے گئے، کتنی پریشانی کیے گئے، پھر بھی غوث کے چاہنے والے خوش ہیں۔ دیکھیے اطمینان سے بیٹھ کے جلسہ کر رہے ہیں یا غوث کہہ رہے ہیں، ہے یہ نہیں ہے؟ دیکھ لو پریکٹیکل یہی، اور اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ مصیبت میں نام کی دعائی دو، صرف بزرگوں نے نہیں کہا، خود پیران پیر غوث اعظم نے کہا اگر تم کسی مصیبت میں ہو تو میرے نام کی دعائی دو، اللہ میرے نام کی دعائی کی وجہ سے تمہاری مصیبت کو دور فرمائے۔ اب یہ ارشاد غوث الثقلین ہے، محبوب ربانی ہے، قندیل نورانی ہے، یہ ہے پیر لاسانی ہے، یہ غوث اعظم دستگیر نے ارشاد فرمایا، اور انہیں جو ہے آتا نہ جاتا نہ نماز پڑھنا آتا، لنگے سر نماز پڑھنے والا، نماز کی کیا قدر جا رہے ہیں، کہیں بھی ہاتھ بن لے کے نماز پڑھے تو نماز ہوتی کیا، ٹانگا چھین کے پڑھ لیے، پہنا اٹھا کے پڑھ لیے، تو یہ نمازیں نہیں آتی۔ آپ کو میں کہتا ہوں، ہمارے صدر محترم کو، امام صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی مسجدوں میں آپ جو ہے نا لنگے سر نماز جو بڑا ٹوپی پہنو بولنا، یہ ٹوپی کہیں کو رکھیں، لنگے سر آنے نہیں دینا،
یہی لوگ جو لنگے سر نماز پڑھنا نہیں، یہی غوث اعظم کے منکر ہیں، ان کی وجہ سے عذاب آ رہا۔ آپ مجھے بتائیے، کیا کسی ولی نے لنگے سر نماز پڑھا ہے؟ یا کسی بزرگ نے نماز پڑھا ہے؟ آپ نے حضور محدث صدقہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا؟ حضور بحر العلم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا؟ حضرت ابو الوفا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا؟ آپ یہاں کے حیدرآباد کے اولیاء اللہ کو دیکھے، کیا انہوں نے کبھی لنگے سر نماز کیا؟ پڑھا؟ لنگے سر نہیں پڑھے، ابھی امامہ بن کے پڑھے، ٹوپی پہ امامہ۔ حضور بانیہ جامع نظامیہ جن کی درگاہ شریف یہی ہے دیوار کے بازو، حضور شیخ الاسلام عارف باللہ امام اہل سنت فضیل الجنگ استاذ العلماء والمشائقین حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان بانی جامع نظامیہ جب نماز پڑھتے تھے گھر کے اندر بھی کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پورے ہما و خبا سے پورا صدی پہن کے، پھر اس کے پر شملہ پہن کے، ٹوپی لگا کے، شملہ بن کے، پھر چادر اوڑھ لیتے تھے۔ آپ کے شاگردوں اور مریدین نے پوچھا، حضور آپ تو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ میاں میں کس کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں؟ اب نماز کا ادب اٹھا ہے، تو جو نماز کا ادب نہ کرے وہ غوث اعظم کا کیا ادب کریں گے؟ جو نماز کا ادب نہیں کرے وہ اولیاء کا ادب کیا کریں گے؟ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، چند باتیں عرض کرنے کے لیے میں تاخیر رکھ رہا ہوں۔ آپ کو سب کو معلوم ہے غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم اللہ کے ولی ہے، ولی نہیں ہے بلکہ ولیوں کے سردار ہیں۔ ولیوں کے سردار نہیں ہے، ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ جس کو چاہے غوث اعظم ولی بنا دیتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ غوث اعظم نے چور کو ولی بنا دیا۔ یہ تو مشہور واقعہ ہے نا، غوث اعظم نے، آپ کے غوث اعظم کے گھر میں چور گھسا، چور کیا سامان تو نہیں لیا، اب جانا چاہ رہا تو دروازہ بند نظر نہیں آ رہا، پوٹلی رکھ رہا تو دروازہ دکھ رہا، پوٹلی لیتے دروازہ نہیں دکھ رہا، آخر کار کچھ کھٹکا ہوا، جا کے غوث اعظم کے پلنگ کے نیچے چھپ گیا۔ کچھ لوگ آئے غوث اعظم سے گفتگو کرے، بولے کہ ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اب کس کو ولی بنانا؟ غوث اعظم بولے میرے پلنگ کے نیچے لے جا کے اس کو بنا لو۔ انہیں بولا میں تو چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ غوث اعظم سے معافی جانے لگا، حضور میں نہ پڑھا لکھا ہوں نہ کچھ بھی ہے، میں انگوٹھا چھاپ ہوں، میرے کو کیا آتا، میں ولی، میں چوری کرنے آیا تھا، حضور آپ کے مال کو چرانے کے لیے آیا تھا۔ تو غوث اعظم نے کہا کس کے گھر میں آیا تھا؟ کس کے گھر میں آیا ہے؟ ارے مالدار کے گھر میں آ تو مال ملتا، ولی کے گھر میں آ تو ولایت ملتی ہے۔ اس لیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوروں کو بھی ولی بنا دیے، ایک سیکنڈ میں اس کو ولی بنا دیے۔ اور ولی جاہل کو نہیں بنایا جاتا، تو پتا چلا ایک سیکنڈ میں غوث اعظم نے علم بھی دے دیا، روحانیت بھی دے دی۔ یہ ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام۔ اب یہ نہیں سمجھے، یہ سعودی عرب جو اسرائیل کی تائید کرنے والا، یہاں جا کے جو ہے لوگوں کو بھٹکا کے، وہ جب سے سعودی عرب کو جانا ہوا ہمارے ہندوستان کے پورے نوجوان بھٹک گئے۔ اس لیے یہ نجدیوں کی چال مت چلو، یہ اسرائیلی ہیں، یہ یہودی ہیں، چال چلو تو غریب نواز نے جو اسلام لایا ہے وہ چلو۔ اس لیے بندہ نواز پکار اٹھے، یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر۔ آپ روشن ضمیر بھی ہیں، دلوں کے حال سے واقف ہیں، یہ عقیدہ ہے غوث اعظم کے تعلق سے بندہ نواز کا۔ آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی عقیدہ رکھنا۔ اسی عقیدے کی تعلیم دینے کے لیے تو یہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت یہ جلسہ منعقد کیا ہے آپ نے۔ اب یہ ان عقیدوں کو آپ سمجھتے چلیے، اور ہم آپ کو دھوکوں سے بچائیں گے۔ اب بولیے بچانا نہیں بچانا آپ کو دھوکوں سے؟ آپ کو بولے 11ویں شریف مت کرو، آپ 11ویں شریف چھوڑ دیے، کرنے والے کر رہے ہیں، مگر کئی گھروں سے 11ویں شریف رخصت ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو بولے یا غوث نہیں بولنا شرک ہے، آپ یا غوث کو نہ چھوڑ دیے، اور آپ کو بولے کہ درگاہوں کو نہیں جانا، آپ درگاہوں کو جانا چھوڑ دیے، تو پھر برکتیں کہاں آئیں گی؟
سرکار نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک نظر سے نہیں گزری کہ آپ لوگوں کے؟ سرکار نے فرمایا ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ذکر سے رحمتوں کا نزول میری بات نہیں ہے، یہ مختار کل، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، اللہ کے محبوب ہمارے آقا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتیں برستی ہے. تو ذکر سے رحمتیں ملتی ہے، درگاہ میں تو وجود ہے نا. معافی چاہتا ہوں ذرا کھانسی. درگاہ میں تو رحمتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ وہاں تو پورا وجود ہے، محبوب خدا ہے. اب وہاں کتنی رحمتیں نہیں ملے گی؟ تو یہ لوگ جو منکر ہیں اولیاء کے، آپ کو رحمتوں سے دور کر رہے ہیں. 11ویں کریں گے تو ذکر تو غوث اعظم کا ہوگا نا، ذکر تو اللہ کے محبوب کا ہوگا. تو اب جب 11ویں کریں گے تو کس کے ذکر سے کر رہے ہیں؟ غوث اعظم کے ذکر سے کر رہے ہیں. تو ذکر سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس لیے ہم 11ویں کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ یہی ہے بھائی، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. 11ویں کریے، جھنڈا اٹھائیے. اور جو یہ بولا مخالفین، آج کل آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کلمے کی بنیاد دیکھو، یہ لڑائی جھگڑے مت کرو، 11ویں کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا. اور یہ جو ہے نا کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، خالی نماز پڑھو، روزہ رہو، خالی جو موٹے موٹے چیزاں کر لو، تو یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے. اولیاء کی گستاخی سے اللہ لڑے گا. اب وہ نمازی نہیں دیکھے گا اللہ. من آدائی ولین فقط آذنت بالحرب. ابھی آپ نے حدیث سنی نا کہ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ولی سے بغض رکھے گا میں اس کو جنگ کروں گا، اس کو ماروں گا، اس سے لڑوں گا. تو اب اللہ یہ نہیں دیکھے گا اس کی نماز، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ حج کو گا کے آیا، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ عمرہ کرے گا، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ جو ہے مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مسلمان کی ہمدردی کے کام کرنے والا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ جو ہے بہت بڑا لیڈر ہے، یہ بہت بڑا پیسے والا ہے، یا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، حافظ ہے. یہ نہیں دیکھے گا. دیکھے گا کہ میرے ولی سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ آپ یہ چکر میں مت آؤ، انہوں نماز پڑھتے، انہوں مسلمانوں کے ہمدردی کے کام کرتے، مسلمانوں کو صحیح رہتے، وہ کرتے، یہ کرتے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، انہوں کچھ نہیں کر سکتے. ہر آدمی اپنی دکان چلا رہا ہے، اس لیے ہم غوث اعظم کی دکان چلا رہے ہیں. اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ بڑی بڑی بلائیں آ جائیں گی، آپ گرفتاری میں مبتلا ہو جائیں گے. غوث اعظم پکار رہے ہیں کہ آؤ میری طرف، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں. اس لیے تو بندہ ناز ہے کیا، یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام در بندام جستو نہ دارم دستگیر. اور کیا فرما رہے ہیں؟ میں آپ کا غلام ہوں اور آپ کے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیا بندہ ناز کو یہ معلوم اللہ مدد کرتا بول کے؟ کس کو سکھانے آ گئے؟ اور آپ لوگ بھولے بھالے پنے سے ہو میاں اللہ مدد کرتا، غوث اعظم کا مدد کریں گے، غریب نواز کا مدد کریں گے، مولا علی کا مدد کریں گے. تو پھر بندہ نواز کو یہ نہیں معلوم تھا؟ سارے دکن میں اسلام پھیلا دیا بندہ نواز نے. ان کو اتنی بات نہیں معلوم تھی یہ شرک ہوتا، یہ حرام ہوتا، یہ ناجائز ہوتا، یہ بدعت ہوتی. تم نکل گئے بتانے کے لیے. انہوں تو بولے کہ میں غوث اعظم کا بندہ ہوں، بندہ میں تو غوث اعظم کا غلام ہوں، اور غوث اعظم کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ بندہ نواز کہہ رہے ہیں. اب بولیے اولیاء کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اور جو ان کے خلاف ہے اللہ ان کا دشمن ہے، ان کے سے دور رہو نا. اگر اللہ کی دوستی کا دم بھرنا ہے تو پھر غوث اعظم کو پکارنا مصیبتوں، اور یا غوث کہنا، پکارنا، 11ویں شریف کرنا، غوث اعظم کی فاتحہ کرنا، اور ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا، اپنے گھر میں گھسنے نہیں دینا ان لوگوں. یہ لوگ کہاں تک بڑھ گئے؟
یہ گستاخیاں کرتے کرتے آپ کو معلوم ہے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی دنیا میں؟ فرانس میں کیا ہوا؟ فرانس میں کیا ہوا؟ اور سارے یورپین ممالک میں کیا ہو رہا ہے؟ آج سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ آپ بول دیجئے میرے کو، میں گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ سے تقریر نہیں کر رہا ہوں ہے۔ پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ خالی نماز پڑھ لینا ذمہ داری ہے؟ خالی مسجد آباد کر لینا ذمہ داری ہے؟ خالی جو چار پانچ کام جو ہے مسلمانوں کے کرنا ہے؟ یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو رسول پاک کے گستاخوں کو جواب دینا ہے نا؟ ہم کو اور یہاں تو الٹا یہ ہو رہا ہے، جو رسول پاک کے گستاخ کو جواب دے رہے ہیں ان کو کھڑے رہ کے بول رہے ہیں، لیڈر صاحب بول رہے ہیں، گیزر صاحب بول رہے ہیں، وہ صاحب بول رہے ہیں، یہ صاحب بول رہے ہیں کہ انہیں دہشت گرد ہے۔ آپ بولیے کہ سرکار کی گستاخی کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ آپ بانی جامع نظامیہ سے پوچھئے۔ مقام اسلام حصے اول میں آپ نے تحریر فرمایا جو سرکار کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی، گستاخی نہیں بے ادبی، ذرا سی بھی بے ادبی کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضور امام اہل سنت عارف اللہ بانی جامع نظامیہ۔ تو کہاں یہ لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج لوگ کیوں جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور جو جواب دے رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو پھر آپ اس چکر میں مت جائیے، آپ کو میں چکر سے نکالوں گا۔ آپ نکلنے کو تیار ہے؟ سمجھنے کو تیار ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی تو 10 وقت پوچھو۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سرکار سے کیسی محبت رکھنا چاہیے؟ سرکار کے گستاخ کو جواب دینا کہ نہیں دینا؟ آپ کو ڈاؤٹ پیدا کر دیا جا رہا ہے اور آپ جو ہے ڈاؤٹ میں آ جا رہے ہیں۔ کسی عالم کو دیکھ کے، کسی صوفی کو دیکھ کے، کسی مشائخ کو دیکھ کے، کسی لیڈر کو دیکھ کے آپ ڈاؤٹ میں آ جا رہے ہیں۔ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ ہم یہ جلسے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت ہو جائے اور آپ کے بھی ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اب میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، آپ سن لیجئے۔ یہ ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ قرآن میں ہے نا؟ 10واں پارہ سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 24 ہے۔ یہ 24 کے ایسے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اینک نہیں ہے، جب پڑھنے میں کو تکلف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا كَسَادَهَا مسكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاهدوا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کیا حافظ صاحب ہے نہیں قرآن میں؟ اب حافظ صاحب بھی موجود ہے، اب میری تصدیق کریں گے حافظ صاحب۔ اگر میں غلطی کرا تو بول دینا حضرت، قرآن پاک کا معاملہ ہے۔ ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت میں پڑھ دیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے حبیب آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ ہوں، باپ سے شروع کرا، باپ سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہے؟ بولیے آپ، باپ سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا بھائی، بولو زبان سے۔ تو جو اللہ کہاں سے شروع کر رہا؟ اے حبیب یہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، آدمی ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا، اس کے بعد اپنی اولاد سے محبت کرتا۔ تو اللہ کہہ رہا اپنے بیٹے ہوں، پھر کہہ رہا تمہارے بھائی ہوں، اخوانکم تمہارے بھائی ہوں، پھر کہہ رہا ازواجکم تمہاری بیویاں، اور تمہارے
رشتہ دار کنبا اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور تم وہ گھر ہیں جو اپنی مرضی سے بنائیں، 1 منزلہ 2 منزلہ ایک گھر بنا دیے خوبصورت، ہر کمرے کا کلر الگ، ہر کمرے میں جو ہے نا اس کا سامان الگ، جو اپنی مرضی سے اچھے اچھے گھر بنائیں۔ تو اللہ کیا بول رہا، اگر تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہارا مال جو جمع کر کے رکھتے ہیں، تجارت تمہاری، اور تمہارے مکانات جو تم خوبصورت مکانات اپنی مرضی سے بنائے ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ اللہ رسول سے زیادہ آپ کو محبوب ہے، وہ جہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں لڑنے سے زیادہ محبوب ہے، اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے راستے میں لڑنے سے زیادہ محبوب ہے، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ امری، پھر اللہ کے امر کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ مطلب کیا ہے، تم اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیٹوں سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے کنبے سے زیادہ، رشتہ داری سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، مال سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، اور اپنے گھروں سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرنا۔ کبھی ایسا وقت آ جائے ادھر اللہ رسول کی محبت ہے اور ادھر جو ہے مال ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، اور بیٹا ہے، بیٹی ہے، خاندان والے ہیں، رشتہ دار ہے، باپ ہے، ماں ہے، تو ان سب کو چھوڑ دینا، دامن مصطفیٰ کو تھام لینا۔ تو اللہ ان کو پسند کرتا ہے، ورنہ اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا، اور اللہ ایسوں کی ہدایت نہیں کرتا، ان کی ہدایت کی بھی دعا نہیں کرنا۔ اب یہاں آزما لینا، دیکھ لینا کہ ہمارے کو کس سے محبت ہے۔ اس لیے سرکار نے اس کی تشریح میں فرمایا، یہ حدیث سے پاک آپ نے بار بار سنی ہوگی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من الوالد والناس اجمعین۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ مومن ہو نہیں سکتا، وہ مومن ہو نہیں سکتا، کچھ بھی مومن نہیں ہو سکتا ہو جب تک کہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا رہے ہیں کہ کیسی میرے سے محبت کرنا، کس طرح مجھے چاہنا، کس طرح الفت رکھنا، کس طرح مجھ پہ جانثاری کرنا، کس طرح میرے ساتھ رہنا، کس طرح سمجھنا میرے کو، میری معرفت کیا ہے سمجھ لو، میں کون ہوں جان لو۔ اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت ماں باپ سے زیادہ رکھو، بھائی بہنوں سے زیادہ رکھو، اولاد سے زیادہ رکھو، مکانوں سے زیادہ رکھو، جائیداد سے زیادہ رکھو، تجارت سے زیادہ رکھو، مال سے زیادہ رکھو۔ اور سرکار بھی بول رہے ہیں کہ مجھ سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت رکھیں گے تو جب ایمان آئے گا۔ اب تو ہمارے ایمانوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ سرکار بول رہے ہیں مجھ سے محبت کرو، تو انہوں محبت کرنے والوں کو، عاشقوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، رسول کے تعلیمات کے خلاف کہہ رہے ہیں، ان کو جواب دینا۔ جب محبت ہوگی، جب اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو ان کے مخالف کو جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولیے بولیے۔ اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا، جو رسول پاک کی بے ادبی کیا، جو رسول پاک کی شان میں گستاخی کیا، تو اس کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ محبت کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تو بورا اپنے ماں باپ کو قربان کرو۔ کوئی آپ کی والدہ محترمہ کو کچھ بول دیا، آپ اس کو جواب دیتے کہ نہیں دیتے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دیجیے۔ آپ کے والد محترم کو کچھ کہہ دیا تو آپ اس کو جواب دیتے کہ خاموش بیٹھ کے آ جاتے ہیں؟ اگر جواب دے کے نہیں آئے تو لوگ سمجھیں گے کہ باپ کی اولاد نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا کام ہے ماں باپ جن پہ قربان کر دینا ہے، اس ہستی کی شان میں اگر گستاخی ہوتی ہے، اس ہستی کی شان میں بے ادبی ہوتی ہے، اس ہستی کی شان میں توہین ہوتی ہے، تو ہم اپنی جان دے دینا اور جان لے لینا، مگر اس کو جواب دینا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا،
یہ قرآن و حدیث میں ہے بات، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں آپ کو. آپ اپنے ایمان کی خبر لیجئے بھائی. جب ایمان نہیں ہے نا تو ایسی باتیں ہوتی، 11ویں نہیں کرنا، میلاد نہیں منانا، کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، سرکار کو کوئی علم نہیں ہے، سرکار دو عالم شاسن کو کوئی اختیار نہیں ہے، سرکار شریعت کو بھی نہیں بدل سکتے، سرکار تو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، شریعت کی بات کیا کر رہا تو؟ ہاں، یہ بات سمجھنے کے تعلق ہے اس دور میں. میں آپ کو یہ بات سے بیدار کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو اس طرف لانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ سرکار سے محبت رکھو. آپ کسی سے محبت مت رکھو، نہ کسی. جب ماں باپ سے محبت نہیں رکھنا ہے تو پھر عالم صاحب کی در، آپ مشائخ صاحب کی در، لیڈر صاحب کی در. اگر کوئی کھڑے رہ کے بول دیا فراس کا جو بچہ اس کو مارا ہے گستاخ رسول کو، یہ دہشت گردی ہے، تو بولو قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے آپ، بولیے آپ، یہ بات خلاف ہے کہ نہیں ہے قرآن و حدیث کے؟ سرکار سے اتنی محبت کرو، سرکار بولے مجھ پر جان نچھاور کر دو. صحابہ اکرام نے تو یہی کیا. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی تجارت چھوڑی، اپنا مال چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، ہجرت کر لی سرکار کی خاطر. مدینے میں صحابہ کیوں آئے؟ حالانکہ بڑے بڑے پیسے والے تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، تجارت تھی، ان کا مکان تھا. بولیے اپنے وطن کو چھوڑنا کتنی مشکل بات ہے، تجارت کو چھوڑنا کتنی مشکل بات ہے، کاروبار کو چھوڑنا کتنی مشکل بات ہے، ماں باپ کو چھوڑنا کتنی مشکل بات ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا کتنی مشکل بات ہے. ہر چیز کو صحابہ نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ نہیں بتایا؟ سارے چیزوں کو چھوڑ دیا، مدینہ طیبہ آ کے بتا دیا کہ ہم کو نہ مکان چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ وطن چاہیے، ہم کو چاہیے تو دامن مصطفیٰ چاہیے. اور آج کہا جا رہا ہے رسول پاک کے گستاخ کو جواب دینے پر کھڑے رہ کے بول دیا جا رہا ہے کہ رسول پاک کے گستاخ کو جواب دینا چاہیے، لیکن جو ہے نا یہ دہشت گردی ہے، ایسا جواب نہیں دینا چاہیے. تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ایمان آتا ہے رسول پاک کی محبت کی وجہ سے. سرکار خود کہہ رہے ہیں میری محبت جو ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جان سے زیادہ کرے گا وہ مومن ہوگا. تو مومن جو ہوگا وہ رسول کے گستاخ کو جواب دے گا. اب جواب دینا کہ نہیں دینا بھائی؟ آپ بولو گستاخ رسول کو. قرآن کی ایک آیت اور سن لیجئے کہ ان کو کیا سمجھنا چاہیے. ایک آیت میرے سامنے ہے، یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، آیت نمبر 20 ہے. آپ سن لیجئے. میں چونکہ حافظ قرآن نہیں ہو تو لکھ کے لا لیا تاکہ آپ لوگوں کے ایمان کو بچاؤ. یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ بول دیجئے. میں آج پہلے جلسے سے میں یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ ہم بہت برداشت کر لیے. ہمارے کو بولے 11ویں شریف نہیں کرنا، خاموش بیٹھ گئے. ہم کو بولے درگاہ کو نہیں جانا، ہم خاموش بیٹھ گئے. ہم کو بولے یا غوث نہیں بولنا، ہم خاموش بیٹھ گئے. ہم کو بولے کھڑے کے سلام نہیں پڑھنا، ہم خاموش بیٹھ گئے. ہم کبھی لڑے نہیں، ہم اپنا کام کرتے رہے. یہ لوگ آ کے ہمارے مسجدوں میں آ کے یہ کھڑے رہ کے سلام کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ یا غوث کیوں بول رہے ہیں، یا رسول اللہ کیوں بول رہے ہیں، انگوٹھے کیوں چوم رہے ہیں، درگاہوں کو کیوں جا رہے ہیں، یہ 11ویں شریف کیوں کر رہے ہیں، میلاد کیوں کر رہے ہیں. یہ جو ہے لوگوں کی ہمدردی کا کام کرو. ہم سن لیے، ہم سمجھانے کی کوشش کرے لیکن سمجھے نہیں، مگر ہم تو اپنا کام کرے. لیکن بہت سارے بھولے بھالے لوگ جو ایک کان دیکھ کی 11ویں کرتے تھے، ان کا سے 11ویں چھوڑ گئی تو بیماری آ گئی ان کے پاس اور انہوں مصیبت میں آ گئے. اور ہم کو بتاتے رہے کہ بھائی یہ باتیں چھوڑو، لیکن لوگ پیسوں کی حوث میں جا کر انہیں مالدار ہے، انہیں دولت مند ہے، انہیں زراعت والا ہے، انہیں تاجر ہے، انہیں پیسے والا ہے، انہیں مسجد کا یہ کام کرا وہ کرا. ہم کو ایسی مسجدیں نہیں چاہیے جہاں رسول کی گستاخی ہوتی ہے. ہم مٹی میں سجدہ کر لیں گے لیکن محبت رسول کے نام پہ سجدہ کریں گے. ہمارے کو ایسی ترقی نہیں چاہیے جہاں رسول پاک کی بے ادبی ہوتی ہے.
ہمارے کو وہ علم نہیں چاہیے جہاں رسول کی توہین ہوتی ہے، ہم کو وہ تقویٰ نہیں چاہیے جہاں رسول کی توہین ہوتی ہے، ہم کو وہ قرآن کا حفظ نہیں چاہیے جہاں رسول کی توہین ہوتی ہے، ہم کو وہ عالم نہیں چاہیے جہاں رسول کی توہین ہوتی ہے، ہم کو وہ لیڈر نہیں چاہیے جہاں رسول کی توہین ہوتی ہے، ہم کو تو معاملیتی چاہیے جو رسول پاک کے نام کو لے کر انگوٹھے چوم لیتا ہے، کھڑے رہ کے سلام کرتا ہے، مصیبت میں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے۔ آپ کو منظور ہے میں جو بات کر رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیتے جانا، ان کو کیا سمجھنا؟ قرآن سورہ مجادلہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یعادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ حافظ صاحب ہے نہیں مجادلہ میں؟ یہ بچہ بھی حافظ ہے، سورہ مجادلہ میں ہے نہیں ہے آیت؟ نہیں ہے تو قرآن اٹھائیے دیکھیے۔ اب میں اہم بات بول رہا ہوں، اس پر نظر نہیں جاتی لوگوں کی، اور آپ لوگ جو بھائی کاروبار میں ہیں، آپ لوگ اپنے دھندوں میں ہیں، آپ اپنی بیوی بچوں کے پالنے میں ہیں، آپ لوگ اپنی مصروفیات میں ہیں، آپ علماء کا کام ہے آپ کو سمجھائیں۔ علماء کہاں لا کے چھوڑ دیے؟ آپ کی مسجدوں کو ویران کر دیے، پورے مسجدوں میں الحمدللہ میں صدر صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ جانمازاں تو بچھا دیا، مسجدوں میں جانمازاں اٹھا دیے، مسجدوں کو بے رونق کر دیے، پتھروں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں پینٹ ڈال دیے اور ماسک سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کندھے سے کندھا لگا کے ہمارے پاس سرکار بولے کہ کندھے سے کندھا لگا کے نماز پڑھو۔ ارے بھائی سرکار تو بولے مومن کا چھٹا ہوا بھی شفا ہے، بولے نہیں بولے؟ اس لیے سرکار بولے کندھے سے کندھا لگا کے نماز پڑھو، نہیں تو شیطان گھس جاتا۔ انہوں کیا کرے؟ سوشل ڈسٹینس، کیونکہ انہوں قولیہ سے دور کرنے والے، انہوں صحابہ سے دور کرنے والے، انہوں اہل بیت سے دور کرنے والے، انہوں رسول اللہ سے دور کرنے والے، نمازوں میں بھی دور کر دیے۔ نمازیں کتنی بے رونق ہو گئی ہماری، وہ بھی دور یاد کرو جب آپ فتنوں پہ نماز پڑھتے تھے سوشل ڈسٹینس سے، اب آپ مل کے نماز پڑھنے کتنا مزہ آ رہا ہے، جانماز پہ نماز پڑھنے کتنا مزہ آ رہا ہے، یہ بھی دیکھ لو وہ بھی دیکھ لو۔ وہ بے رونقی کی تھی، یہ رونق آ گئی کیونکہ ہم نے اللہ کے گھر کو صحیح انداز میں جانماز بچھا کے، جب ہمارے گھر میں شطرنجی ہے تو پھر اللہ کے گھر میں جانماز کیوں نہیں ہے؟ سوچا آپ نے کبھی؟ اس پر کوئی نہیں بول سکتا، حیدرآباد میں اکیلے میں بول رہا ہوں آپ کو، اور میں ثابت کر کے بتاتا ہوں آپ کو، یہ سب ہمارے انجان ہو گئے۔ ہم بولے جانے دیجئے، یہ جانو مفتی صاحب جانے دیجئے، جو ہے قبول کرتے گئے۔ اب یہ حال ہو گیا ہے، سرکار دو عالم صاحب کو کہا گیا کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے، ہم برداشت کر لیے، اور کہا گیا کہ سرکار دو عالم کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، ہم برداشت کر لیے، کہا گیا سرکار کا وسیلہ نہیں لینا، ہم برداشت کر لیے، کہا گیا کہ میلاد النبی نہیں منانا، ہم برداشت کر لیے، کہا گیا کہ جلوس نہیں نکالنا، ہم برداشت کر لیے، کہا گیا آثار مبارک کی زیارت نہیں کرنا، ہم برداشت کر لیے، کہا گیا کہ 12ویں نہیں کرنا، 11ویں نہیں کرنا، 6ویں نہیں کرنا، درگاہ کو نہیں جانا، ہم برداشت کر لیے، اپنے لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن ہم نے کسی سے مقابلہ نہیں کیا، کسی کو برا نہیں کہا۔ لیکن آج وقت آ گیا ہے، ہوتے ہوتے اب رسول پاک کی گستاخی ہو رہی ہے، خاکے بنائے جا رہے ہیں اور ان خاکوں کی تائید ہو رہی ہے، اور جو وہ گستاخ کو مار رہا ہے اس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ اللہ انصاف سے جواب دیجئے، عاشقوں کو دہشت گرد کہنا اور رسول کی تعلیمات کے خلاف کہنا کہاں کا انصاف ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں؟ رشید بھائی سمجھے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آپ میری توجہ چاہتا ہوں، میں آپ بزرگ لوگ ہیں، آپ اگر میری تائید کریں گے تو یہ نوجوان سمجھیں گے، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ اٹھ کے بول دینا امام صاحب آپ بھی اچھی عمر رکھتے ہیں، آپ بھی اچھی عمر رکھتے ہیں، آپ بھی اچھی عمر رکھتے ہیں، تجربہ ہے، سرکار کی شان میں گستاخیاں ہوئی، ہم کبھی کچھ کہا، ہم کسی سے لڑنے گئے، ہم کسی کو روکے؟ ہماری مسجدوں میں آ کے بول رہے ہیں میلاد نہیں منانا، ہماری مسجدوں میں آ کے بول رہے ہیں کھڑے رہ کے سلام کیوں پڑھ رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں آ کے بول رہے ہیں یا غوث کیوں بول رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں آ کے بول رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں، بول رہے کہ نہیں بول رہے؟ بھائی جماعتوں کے جماعتیں نکال کے ہماری مسجدوں پہ قبضہ کر لیے۔ یہ ساری مسجدیں جہاں جہاں فاتحہ عصر کو ہوتی تھی، فجر کو ہوتی تھی، فاتحہ برخاست کر دی گئی۔ کوئی بولا؟ کسی عالم کی زبان اٹھی؟ اکیلے کلین مرکزی مجلس الشماد آپ کے درمیان میں آ کے بولتی رہی، فاتحہ آج سے نہیں دی جا رہی ہے میرے دوست، جب سے غریب نواز سرکار میرے آقا میرے مولا میرے ملجا حضور خواجہ خواجہ عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس ہندوستان میں اسلام لے کر آئے ہیں، اس تاریخ سے یہاں فاتحہ ہو رہی ہے، ولی کا عرس ہو رہا ہے، یا غوث یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ میں نے بندہ نواز کی مثال آپ کو دے دی، آپ کے سامنے رکھ دی بندہ نواز کی مثال۔ غریب نواز جب سے آئے رشید بھائی، جب سے یہاں فاتحہ ہو رہی ہے، جب سے عرس منایا جا رہا ہے، جب سے درگاہوں کی زیارت کی جا رہی ہے، جب سے یا رسول اللہ کے یا علی کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اور غریب نواز خود یا علی کہتے تھے، غریب نواز خود یا رسول اللہ کہتے تھے، غریب نواز خود یا غوث کہتے تھے۔ ان چیزوں کو روکا گیا، پھر بھی ہم برداشت کریں، لیکن ہم یہ ہو گئی ہے کہ عاشقوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، جو عشق کی بنیاد پر گستاخان رسول کو سزا دے رہے ہیں، اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کریں گے؟ ان کو قرآن کیا کہتا ہے سن لیجئے، میں نے آیت تو پڑھ دی ہے سورہ مجادلہ کی، ترجمہ سن لیے۔ جو لوگ خدا اور رسول سے مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ ان الذین یعادون اللہ و رسولہ، جو لوگ، بے شک ہے ان آ گیا، ان الذین، بے شک وہ لوگ یعادون اللہ و رسولہ، جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اولئک فی اضلین، وہی ذلیل ترین لوگ ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اٹھئیے سورہ مجادلہ لائیے، ترجمہ ہی دیکھ لیجئے، میں تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، اٹھا کے دیکھیے۔ یہ دنیا کے ذلیل لوگ ہیں جو رسول اللہ کی شان میں توہین کر رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہے۔ جو مارا وہ آتنکوادی نہیں ہے، جو مارا وہ جو ہے دہشت گرد نہیں ہے، وہ تو امن کو برقرار رکھنے کے لیے مارا۔ ذلیل تو یہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ ذلیل ہے۔ اب ان کو ذلیل بولنا کہ نہیں بولنا؟ بولیے نا بھائی، بولیے۔ پھر ذلیلوں کا مقابلہ کیسا ہوتا؟ انہوں دہشت گرد ہے، ان کو نہیں مارنا تھا، قانون میں ہاتھ میں نہیں لینا تھا۔ بھیا ایمان کے لالے پڑ گئے، قانون کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم قانون دیکھیں گے تو رسول پاک کا قانون دیکھیں گے۔ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا، اب آپ کے باپ کو گالی دیا تو کیا آپ پولیس کے ناکے کو جاتے ہیں؟ بولو آپ، پہلے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہیں کو آپ کو بتائیے میرے کو، آپ کے بابا کو گالی گلوچ کر دیا تو آپ اس سے لڑ کے جواب دیتے کیا ناکے کو بھاگتے؟ میں قانون ہاتھ میں نہیں لیتا تو انہیں رہتا، پہلے اس کو تماچا رسید کر دیتے۔ تماچے پہ ایک بات یاد آئی، سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہے وقت آپ کے پاس؟ کیونکہ ہمارے کو تو 10,000 روپے لینے کو وقت ہے، ہمارے کو مال میں پھرنے کو وقت ہے، ہمارے کو بازاروں میں پھرنے کو وقت ہے، ہمارے کو دوشا روٹی کھانے کو وقت ہے، ہمارے کو نہاری کلچے کھانے کو وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو رسول کے گستاخوں کو جواب دینا کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی کھڑے رہ کے کچھ بھی بول دیا تو اب بالکل صحیح ہے، ہم کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ہم قانون کو کیوں ہاتھ میں لیں؟ کیوں لیں؟ ارے یہ قانون نہیں ہے، یا ایمان کی حفاظت ہے۔ حدیث پڑھو، مال کی حفاظت کے لیے لڑنے کا حکم ہے، مال اور گھر اور اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے لڑنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے حدیث بھائی؟ بولیے آپ، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ذرا مجھے جواب دیجیے۔ آپ مال کی حفاظت کے لیے کوئی چور آ کے آپ سے 10,000 روپے چھین لیا تو آپ اس سے لڑ کے چھینتے، یا جا کے میں قانون ہاتھ میں نہیں لیتا بلکہ ناکے کو جاتے جب تک انہیں بھاگ جاتا، لڑ کے اس سے 10,000 روپے حاصل کرتے، بعد میں بولتے انہیں چور ہے بول کے؟ بولیے آپ۔ تو جب مال کے لیے لڑنے کا حکم ہے تو ایمان کے لیے کتنی بڑی لڑنے لینا چاہیے؟ بولیے نا بھائی، نہ میرا ساتھ دیجئے آپ، کیونکہ آپ کے دلوں میں اتنا ڈاؤٹ پھیلا رہے ہیں، میں ہر ڈاؤٹ کا جواب دے رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ جان اور تماچے پہ میں تماچا مار دیتے، قتل کر دیتے۔ 4 لوگ بھی بولتے ہو بھائی، انہیں قتل کرنے کو آیا، ان کو مارنے کو آیا، اپنی جان بچانے کے لیے، انہیں بھی تو ماریں گے نا بھائی۔ میں کوئی آپ کو چاقو لے کے آ گیا تو آپ سینہ دے دیتے کیا؟ مار لے بھائی، نہیں تو میں قانون ہاتھ میں نہیں لیتا بولتے، یا اس کا چاقو چھین کے اس کو مارتے؟ بولیے کیا کرتے؟ آپ میں طاقت ہے تو چھین کے اس کو مارتے تاکہ آپ کی جان بچ جائے، لوگ تعریف نہیں کرتے کیا بہادر ہے بھائی، اس نے چھین کے اس کو مار دیے۔ بولیے انصاف کی بات کرو بھائی، بولیے کیا بولتے؟ تو جان کی حفاظت کرنا ہے، اسی طرح جب ایمان پہ آ جائے تو جان بھی قربان کر دینا ہے، جان لے لینا بھی ہے۔ آپ سنیے بات مزے کی،
اور میں اس پر آیت بھی سناؤں گا آپ کو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر، کون ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ آپ حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر ایمان نہیں لائے تھے جب بدر کا واقعہ ہوا۔ بدر تو آپ جانتے ہیں نا، مارے کے بدر، جو کافروں سے لڑائی ہوئی، پہلی جنگ، پہلا غزوہ۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر بدر میں کافروں کے ساتھ تھے۔ جب ایمان لا لیے تو ایک مرتبہ بیٹھے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اول بلا فصل ہے، سرکار ابوبکر صدیق کو خلیفہ اول بلا فصل ماننا یہ مولا علی کا طریقہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو علی والا ہے وہ صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ بلا فصل مانتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے ان کے سعادت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بابا جان، بدر میں آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے تھے، لیکن آپ باپ ہیں بول کے میں بچا لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق توقف نہیں کرے، شاباش نہیں دیے، اچھا کرے بیٹے، ورنہ میں رہتا تھا دنیا میں، کہاں رہتا تھا کہ کیا ہے کہ نہیں بولے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ بیٹے وہ تم تھے جو کافروں کی صف میں تھے، اگر میری تلوار کے سامنے آتے تو میں یہ نہیں دیکھتا میرا بیٹا ہے رسول کا دشمن ہے، تلوار چلا دیتا۔ یہ ہے ابھی آیت پڑھانا میں آپ کو، نہ بیٹے کو دیکھنا نہ باپ کو دیکھنا۔ اسی لیے وہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے والد کو تماچا مار دیے۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تماچا مار دیے۔ وہ بہت ضعیف آدمی تھے، وہ سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں آئے، کہنے لگے ابو بکر نے مجھے مارا۔ سرکار پوچھے کہ کیا کر دیا حضرت ابو بکر، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تو بولے یا رسول اللہ، یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ سمجھ گیا؟ بیٹے کو وہ جواب دیا، باپ کو یہ جواب دیا، اس لیے ساری دنیا آپ کو امام العاشقین مانتی ہے۔ آپ سمجھ جاؤ ان چیزوں سے۔ ہاں، سرکار بولے تھے کیا؟ اب سرکار سے پوچھنے نہیں آئے انہوں، گستاخی ہوئی مار دیے۔ سرکار بولے کیوں مارے؟ گستاخی کی ہے مارا سرکار۔ سرکار بولے ایسا نہیں کرنا۔ سرکار تو رحمت اللہ علیہ نا، سرکار تو یہی بولی ہے، مگر امتی کا کام کیا ہے؟ سرکار یہی بولے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار سے کہا حضور وہ تو اچھا ہوا کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، نہ تو سر ہی قلم کر دیتا تھا۔ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میرے باپ ہیں، انہوں نے آپ کی شان کی میں بے ادبی کی، توہین کی، تنقیص کی، تلوار نہیں تھی ورنہ تلوار ہی چلا دیتا تھا۔ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، وہی سورہ مجادلہ۔ اب میں چونکہ آیت بڑی ہے اس کا ترجمہ سنایا تو میں آپ کو، کیونکہ اینک نہیں ہے، اگر میں قرآن غلط پڑھا تو پھر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے ترجمہ سناتا ہوں۔ اور آیت یہ سورہ مجادلہ ہے، اور آیت نمبر یاد رکھ لیجیے 22، 22 نمبر آیت ہے، پارہ نمبر 28۔ ترجمہ سن لیجیے، اور قرآن کے وہ الفاظ ہیں لا تجیدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ رسولہ۔ اس پہ اندازہ لگا لو آپ۔ اب میں پوری آیت بڑی ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے اس عمل کی تائید فرمائی۔ قرآن کی یہ سورہ مجادلہ کی 22ویں آیت اتار دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیا عمل کیا تھا؟ نماز میں نہیں کہہ رہے تھے، کعبے کا طواف نہیں کرے تھے، دواخانے قائم نہیں کرے تھے حضرت ابوبکر صدیق، لوگوں کی ہمدردی کے لیے نہیں کرے تھے، مسلمانوں کی ترقی کا کام نہیں کرے تھے، اپنے باوا کو تھپڑ مارے، وہ بھی باوا کو۔ کیوں مارے؟ کیونکہ سرکار کی شان میں بے ادبی کرے، گستاخی کرے، تو سرکار نے روکنا، سرکار بولے آئندہ سے مت کرو، تو اللہ نے قرآن کی ان کی تائید میں قرآن نازل کر دیا۔ اب بولو کس لیے نازل کیا؟ کیونکہ رسول کی محبت میں مارے تو اللہ کو پسند آ گیا، تو پتا چلا جو رسول کی محبت میں کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔
اور محبوب اور عاشقوں کو دہشت گرد نہیں کہا جاتا، ایک گستاخی ہے۔ تو آیت کیا ہے، ترجمہ سنیے، تم ان لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، دشمنان خدا اور رسول سے دوستی رکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے